آج میں لاہور کے بڑے ہی مشہور پارک باغ جناح میں آیا ہوں۔ میں یہاں ہی ویڈیو شوٹ کرنے کیوں آیا ہوں، اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ میں نے آج آپ کو جس قوم کے بارے میں بتانا ہے، اس بستی کی خاص بات یہ تھی، وہ انتہائی بیلنس ٹمپریچر کے اندر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر سیلاب کا عذاب نازل کیا۔ اب میں آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ یہ سیلاب کا عذاب وہاں پر آیا کیسے۔ چلیں آئیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ قوم کون سی ہے۔ آج میں لاہور کے بڑے ہی مشہور پارک باغ جناح میں آیا ہوں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں میں اس وقت کتنی ہریالی میں کھڑا ہوں۔ یہ صرف ایک اس کا حصہ ہے جس میں میں اس وقت کھڑا ہوں۔ آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ اس باغ کے بھی کچھ مناظر آپ کو دکھاؤں گا، لیکن یہاں پر آنے کا کیا مقصد ہے میرا، میں یہاں ہی ویڈیو شوٹ کرنے کیوں آیا ہوں، اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ میں نے آج آپ کو جس قوم کے بارے میں بتانا ہے، وہ قوم قدرتی خوبصورتی کی وجہ سے مشہور تھی۔ چلیں آئیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ قوم کون سی ہے جس کو اتنی خوبصورت اللہ تعالیٰ نے بستی عطا فرمائی تھی۔ تو آج انشاءاللہ آپ کو قوم سبا کے حوالے سے کچھ معلومات ملیں گی۔ بیسیکلی سبا یہ عرب کا ایک قبیلہ تھا، اور یہ اپنے جد اعلیٰ سبا بن یشجب بن یارب کی وجہ سے مشہور تھا۔ یہ قبیلہ جس بستی میں رہتا تھا، وہ بستی یمن جو ملک ہے اس کے شہر صنعاء سے 6 میل دور واقع تھی۔ اس بستی کی خاص بات یہ تھی کہ یہ بستی صفائی کے حوالے سے بڑی ہی شاندار تھی۔ اس کی صفائی کا یہ عالم تھا کہ اس بستی میں نہ تو بچھو تھے، نہ مچھر، نہ کھٹمل، اور نہ ہی کوئی ایسی چیز جو گندگی کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ تو اس قدر یہ صاف بستی تھی۔ دوسری بات یہ کہ اس بستی کے اندر جو موسم تھا، جو انوائرمنٹ تھا، وہ انتہائی بیلنس ٹمپریچر کے اندر تھا، یعنی نہ تو یہاں زیادہ گرمی تھی نہ زیادہ سردی، اس قدر معتدل آب و ہوا تھی یہاں کی۔ معذرت مجھے سانس چڑھ گیا کیونکہ دیکھ رہے ہیں یہ سارا یہاں سے تو درخت ہی درخت ہے، وہ اینڈ پر نیچے روڈ ہے، وہاں سے میں چڑھتا یہاں پہنچ گیا ہوں۔ اچھا، تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ بستی جو ہے انتہائی صاف ستھری اور اس کا موسم بڑا ہی اچھا۔ اسی کے ساتھ ساتھ اس بستی کے اندر جو باغ تھے وہ انتہائی پھلدار باغ تھے، اور اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے سر پر کوئی ٹوکری رکھ کر کسی باغ سے گزرتا تو پھلوں کو ہاتھ لگائے بغیر ہی اس کی ٹوکری مختلف پھلوں سے بھر جایا کرتی تھی۔ اس قدر کثرت کے ساتھ یہاں پھل موجود تھے۔ تو دیکھا جائے تو یہ قوم اللہ تعالیٰ کی بڑی ہی نعمتوں کی حامل تھی، بڑی بڑی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو عطا کی تھیں۔ تو ہوا یہ کہ ان نعمتوں کی وجہ سے یہ قوم سرکش ہو گئی، یعنی اللہ کی نافرمان ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی ہدایت کے لیے 13 انبیاء علیہ السلام کو بھیجا، لیکن اس قوم نے سارے انبیاء علیہ السلام کو جھٹلایا۔ وہ انبیاء علیہ السلام ان کو اللہ کی نعمتیں یاد دلواتے اور اللہ کا عذاب یاد دلاتے کہ تمہیں اتنی نعمتیں ملی اور پھر بھی تم اسی کی نافرمانی کر رہے ہو، لیکن یہ قوم باز نہیں آئی۔ حتیٰ کہ اس قوم کا سردار حماد جس کا نام تھا، وہ اس قدر بدبخت اور سرکش نکلا کہ اس کا بیٹا مر گیا تو اس نے آسمان کی طرف تھوکا اور اپنے کفر کا اعلان کر دیا۔ تو اس قوم کی اس قدر گستاخیوں، بے ادبیوں، نافرمانیوں اور کفر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر سیلاب کا عذاب نازل کیا، اور یہ قوم سیلاب کی وجہ سے تباہ و برباد ہو گئی۔ اس قوم کے سارے مال، سارے باغ، ہر چیز تباہ و فنا ہو گئی، اور جہاں پر یہ قوم آباد تھی وہ سارا علاقہ ریت کے تودوں کے نیچے دفن ہو گیا، اور اس طرح یہ قوم سب کے لیے نشان عبرت بن گئی، اور عرب کے اندر یہ قوم ایک مثال کے طور پر پیش کی جانے لگی کہ اللہ کا عذاب اس قوم پر نازل ہوا ہے۔ اسی کے ساتھ اب میں آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ یہ سیلاب کا عذاب وہاں پر آیا کیسے۔ وہ یوں ہوا کہ ملکہ بلقیس کا آپ نے نام سنا ہوگا، چونکہ صنعاء نامی شہر کا بھی آپ نے نام سن لیا، تو یہاں پر بھی اسی کی حکومت تھی۔ تو جہاں پر یہ بستی موجود تھی قوم سبا کی، اس بستی کے کنارے ہی پہاڑوں کے دامن میں ملکہ بلقیس نے 3 تالاب پانی کے بنوائے تھے اور بند باندھ کر پانی کو وہاں رکوا دیا تھا۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے اپنا عذاب نازل کرنا چاہا تو ہوا یہ کہ ایک چوہا حکم خدا سے اس چوہے نے ایک بند کے اندر سوراخ کر دیا،
اور وہ سوراخ شگاف کی صورت اختیار کر گیا اور پھر وہاں سے وہ پانی اس بستی میں داخل ہوا اور ساری کی ساری بستی تباہ و برباد ہو گئی۔ تو اس طرح وہ بستی جو نہایت صاف ستھری تھی، جس کا موسم بڑا ہی اچھا تھا، جس کے باغ بڑے پھلدار تھے، لیکن آخر اللہ کے عذاب کا شکار ہوئی اور سب کچھ ختم ہوا۔ وہ سبز و شاداب باغ جھاؤ اور جنگلی بیروں کے جنگلوں میں تبدیل ہو گئے اور وہ قوم سب کے لیے نشان عبرت بن گئی۔ تو اس واقعے سے ہم نے کیا سیکھا؟ اب اپنی زندگی پر غور کریں کہ ہماری زندگی کیسی ہے۔ کیا ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے؟ اب سوچیں کہ اگر ہم پر بھی اللہ تعالیٰ ایسا کوئی عذاب نازل کر دے تو پھر ہم اس کو کیا کہیں گے کہ یہ قسمت میں لکھا تھا؟ ایسا نہیں ہے، ہمیں اس کا شکر گزار ہونا چاہیے، اس کی نعمتوں کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ دیکھیے اس قوم کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایسے سرسبز و شاداب درخت دیے تھے، یہ سب کچھ دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی یہ سب کچھ عطا فرمایا ہے، تو اب ہمیں تو قدردان ہونا چاہیے نا۔ ہمارے سامنے تو اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ قرآن میں لکھ کر ہمیں بتا دیا کہ دیکھو میں نے یہ تم سے پہلے بھی قوموں کو یہ سب کچھ دیا ہے، لیکن جب وہ میری نافرمان ہوئی تو پھر ان کا انجام کیا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ساری چیزیں دکھا دی، اب ہمیں ان چیزوں سے بچنا ہے، گناہوں سے دور رہنا ہے اور نعمتوں پر شکر بھی کرنا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر کبھی آزمائش آ جائے تو صبر بھی کرنا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ پھر کسی ویڈیو میں آپ سے ہوگی ملاقات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔